السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، میرے دینی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت گزشتہ 2 درس سے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کے 2 اہم حکم کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے کی گئی۔ ایک تو نماز قائم کرنا اور دوسرے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو تیسرا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا لغوی معنی 2 ہوتا ہے، ایک تو بڑھنا اور ایک پاک صاف ہونا، مگر اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شرعی مفہوم میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ مخصوص مالوں میں سے شریعت کے ضابطے اور دستور کے مطابق مخصوص مقدار نکال کر مخصوص لوگوں تک پہنچانا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ نے مال جو دیا ہے بہت سارا مال دیا ہے، سارے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، آپ کو صرف 5 قسم کے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سونا چاندی، نقدی، جانور میں اونٹ، گائے بیل، بھیڑ بکری، دمبا، یہ جانور۔ اسی طریقے سے غلہ اور پیداوار اور سامان تجارت۔ تو سونا، چاندی، نقدی، روپیہ، پیسہ، جانور، غلہ، پیداوار، سامان تجارت، ان میں سے اللہ نے زکوٰۃ مانگی ہے۔ آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، آپ کے پاس موتیاں ہیں، آپ کے پاس اور بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، ان سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نکالنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ تو مال بہت کچھ دیا ہے رب العالمین نے، چند مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، اور مال اللہ رب العزت نے بہت زیادہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، 1 لاکھ روپے میں سے زکوٰۃ 2500 روپے نکالنا ہے، 40واں حصہ بنتا ہے 2.5%۔ 1 لاکھ دے کر کے رب العالمین نے 2500 آپ سے مانگا ہے، وہ بھی سال میں 1 بار مانگا ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ نے بہت کم مانگا ہے، دیا بہت زیادہ ہے۔ اور زکوٰۃ جو آپ دیں گے تو اس کا فائدہ غریب کو ہو یا نہ ہو، کسی اور کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے زکوٰۃ یہ قیامت کے دن جنت میں جانے کا ایک اہم ذریعہ ہوگی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا تذکرہ آیا وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا۔ 10 20 50 مقام پر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں بھی نماز کے ساتھ ہے، نماز دوسرا رکن ہے تو زکوٰۃ تیسرا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان 5 چیزوں میں سے پہلے نمبر پر توحید ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. اگر یہ پلر، یہ کھمبے اسلام کے مضبوط نہیں ہیں تو اسلام باقی نہیں رہے گا، ڈھہ جائے گا، گر جائے گا، ختم ہو جائے گا. جیسے ایک بلڈنگ کے جو کالم کمزور ہو جاتے ہیں تو بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی ہے، ایسے اسلام کے جو کالم ہیں جس پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، اگر یہ کالم کمزور ہو جائیں گے، یہ کالم ختم ہو جائیں گے تو اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی، گر جائے گی، آپ کا اسلام ختم ہو جائے گا میرے بھائی. زکوٰۃ سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتوں میں اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بہت ساری وعد اور وعید کی باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے ایک موقع پر فرماتے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مال جمع کر کے آپ رکھیں گے، مال کہاں لے کر کے جائیں گے؟ ہمارے وہ بھائی جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، ذرا غور کریں کہ مال کس کے لیے آپ جمع کر رہے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ اس کے ورثہ، اس کے بعد میں رہنے والوں کا مال اس کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تو صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنا مال محبوب ہے، دوسرے کا مال کسی کو کیوں محبوب رہے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بڑھا دیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو اپنے ضروریات پہ لگا دیا، اور باقی مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ تو تمہارے ورثہ کا مال ہے، تمہارا تو نہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کو گنتے رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نہیں ہیں، فبشرهم بعذاب الیم، ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان کے پیٹھ، ان کے پہلو، ان کے چہرے کو اس سے جو ہے جلایا جائے گا، اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. مزہ چکھو جو جمع کر کے رکھتے تھے. 2.5% ہم نہیں نکال سکتے ہیں، 40واں حصہ ہم نہیں نکال سکتے ہیں، 1,00,000 روپیہ رب العالمین نے دیا، 2,500 ہم نہیں نکال سکتے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ ما من صاحب ذهب ولا فضہ، کہ جو بھی سونا چاندی والا آدمی ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو یہ سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان تختیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان سے جو ہے اس کو داغا. جن کے پاس جانور ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اونٹ، گائے، بیل، بکری وغیرہ، یہ قیامت کے دن اس شخص کو جو ہے کیا نام ہے رودیں گے اپنے پیروں سے، سانپ کی شکل میں جو ہے اس کا مال اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو جمع کر کے رکھتا. ہم اللہ رب العزت کے خوف کھائیں. تو زکوٰۃ یہ اسلام کے اہم فرائض میں سے، دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہر اس شخص کے لیے
کمپلسری ہے، لازم ہے، جس کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، جو شریعت کے اصول اور ضابطے اور شرائط کو پہنچ جاتا ہے، اس کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، رب العالمین کے فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح سے ہے جس دانے کو کسان کھیتی میں لگاتا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 بالیوں میں 700 دانے ہوتے ہیں، ایسے ایک کا 700 اور اس سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہتے بناتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو وہ واقعہ معروف ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پہلے زمانے میں کوئی آدمی جا رہا تھا تو اس نے بدلیوں میں آواز سنی، بدلیوں میں، کہ وہ جو ہے کیا نام ہے آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ اس کو تعجب ہوا بدلیوں میں سے آواز کہاں آ رہی؟ ایک آدمی کے باغ کی طرف گیا تو دیکھا بدلیاں وہاں کر کے بارش برسا رہی ہیں، پانی جمع ہو گیا۔ ایک آدمی پھاوڑے سے ہی کر رہا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو اس نے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بتاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ اور عام صدقات، ان کے ذریعے سے اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ دینے کا ہمیں اور ہم کو حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں بخیلی سے کام نہ لے کر کے جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو نکالنا چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو زکوٰۃ نکالنے اور اسلام کے سارے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔